ہم ان بزرگوں کو مانتے کیوں ہیں؟ تو اس کے ماننے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی طرف اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، کیا کہا اللہ نے؟ اب یہاں پہ جو مخاطب کیا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کو نہیں، مومنوں کو کیا جا رہا ہے۔ کس کو کیا جا رہا ہے؟ مومنوں کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ سچے ہیں کون، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ نے کہا اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ سچے ہیں کون، تو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جن پر ہم نے اپنا انعام رکھا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ لوگ کہ جن پر ہم نے انعام رکھا ہے۔ اب جب اس کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو انعام کس پر رکھا گیا ہے؟ تو آتا ہے تفسیر کے اندر انعام رکھا گیا ہے انبیاء پر، شہداء پر، صالحین پر، نیکوں کے اوپر اللہ انعام رکھا گیا ہے۔ تو جن کے اوپر انعام رکھا گیا ہے، اب ظاہر بات ہے وہ لوگ سچے ہوں گے، وہ لوگ سچے ہوں گے، یہ ظاہر بات ہے۔ تو جتنے بھی بزرگان دین آئے ہیں وہ تمام کے تمام سچے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ دور ایسا ضرور آئے گا کہ بظاہر لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب والا ہم مسلمان ہیں، مگر ان لوگوں نے سچوں کو چھوڑ دیا ہوگا، ان لوگوں نے اللہ کے ولیوں کو چھوڑ دیا ہوگا۔ تو اللہ نے اسی موقع کے لیے، اسی زمانے کے لیے یہ فرمایا تھا کہ وقت وہ آ جائے کہ جب تمہیں پہچان کرنی ہو حق و باطل کی، تو دیکھنا یہ ہے کہ کون لوگ سچوں کے ساتھ ہیں، کون لوگ سچوں کے ساتھ ہیں۔ اب یاد رکھنا اس بات کو، آپ ایک درخت کی ہم مثال لے لیتے ہیں۔ ایک درخت کے اندر جب تک ایک پتا لگا ہوا ہے، جب تک ایک پتا لگا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، مگر جب وہ پتا گر جاتا ہے، گرنے کے بعد اب ہوائیں چلتی ہے تو اس پتے کو کبھی ادھر لے کے جاتی ہے، کبھی ادھر لے کے جاتی ہے، کبھی گندگی کی جگہ لے کے جاتی ہے، کبھی نالیوں کے اندر لے کے جاتی ہے۔ لیکن ایک پتا وہ ہے کہ اس پتے کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا گیا ہے، اب چاہے آندھی چلے، طوفان آئے، ہوا چلے، وہ پتا ہلنے والا نہیں ہے، وہ پتا ہلنے والا نہیں ہے۔ تو ایسا ہی معاملہ ان لوگوں کا ہے کہ جن لوگوں نے سچوں کے ساتھ ہو لیے ہیں، کہ جو لوگ سچوں کے ساتھ ہو لیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے خواجہ غریب نواز کا دامن پکڑ لیا ہے، کہ جن لوگوں نے حضور غوث پاک کا دامن پکڑ لیا ہے، کہ جن لوگوں نے اللہ والوں کا دامن پکڑ لیا ہے، ان کی مثال ایسی ہے کہ جناب والا اور جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو کہہ تو رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ان لوگوں نے سچوں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ان کے پاس کوئی بدعقیدہ آتا ہے، کوئی بات کہتا ہے وہ اس کی طرف ہو جاتے ہیں، کوئی غیر مقلد وہابی آتا ہے وہ اس کی طرف ہو جاتے ہیں، وہ ایک طرف نہیں ہو پاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے پاس سچوں کا دامن نہیں ہے۔ اسی لیے تو ایک شاعر نے کہا تھا کہ دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے سہارا تیرا، بھاری ہے بھروسہ تیرا، اور ایک میں کیا اور میرے عشیہ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا اور میرے عشیہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ تو حضرات محترم، ہم اور آپ عمل ضرور کر رہے ہیں، وہ کرنا چاہیے، مگر ہمارا بھروسہ کیا ہے کہ کل قیامت کے اندر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کے سائے میں ہوں گے۔ ہم نے حضور غریب نواز کا دامن پکڑا ہوا ہوگا، ہم نے غوث پاک کا دامن پکڑا ہوا ہوگا، ہم نے حضور اعلی حضرت کا دامن پکڑا ہوا ہوگا۔ یہ وہ ذات ہے کہ جن کو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں، یہ لوگ سچے ہیں۔